السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کی دو قسمیں، فرمایا کہ ایک اطاعت لازمی ہے جس کا فائدہ وہ عبادت کرنے والے ہی کو ہوتا ہے، جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اور نیک کام ایسا کہ جس کا تعلق عبادت سے ہو، تو اس کا فائدہ اس کرنے والے کو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طاعت لازم۔ اور دوسری طاعت متعدی، جس کا فائدہ خود کو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا فائدہ دوسروں کو بھی میسر آتا ہے۔ فرمایا طاعت متعدی وہ ہے کہ جس سے فائدہ اور راحت دوسروں کو پہنچے، جیسا کہ مال خرچ کرنے سے سخاوت کرتا ہے تو اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو رہا ہے، دوسروں پر شفقت برت رہا ہے اور دوسروں سے مہربانی سے پیش آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کرنے والے، اس عبادت کو کرنے والا جو ہے اس کو بھی فائدہ اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ اس کو کہتے ہیں طاعت متعدی۔ اور فرمایا کہ اس کا ثواب بے حد و بے حساب ہے۔ اور طاعت لازمہ جو ہے جو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا فائدہ انسان کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اگر کرنے والا اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو اس کی قبولیت میں کمی آئے گی۔ لیکن فرمایا کہ طاعت متعدیہ جو کہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، فرمایا اس کا ایک تو فرمایا کہ اس کا ثواب بے حد و حساب ہے، دوسرا اس کے لیے کوئی ایسی شرطیں، ایسی قیود، ایسی ضروری شرطیں لازم نہیں ہیں، کیونکہ اس میں دوسرے کا فائدہ بھی ہے۔ اگر بالفرض کوئی انسان سخاوت کرتا ہے، دوسروں پر خرچ کرتا ہے، کسی مقروض کو رہائی دلاتا ہے، قرضہ ادا کرتا ہے، یا اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے، دوسروں کو مسائل حل کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کوئی کھوٹ ہے، کوئی دکھاوا بھی ہے، چلو مان لیا کچھ کمی بیشی ہے، پھر بھی دوسرے کا فائدہ تو ضرور ہو گیا۔ دوسرے کا فائدہ جب ہوا تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی انشاءاللہ تعالی، کوئی کمی بیشی اگر اس کے نیت میں رہ گئی تو وہ اس دعا سے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کی کمیوں کو دور بھی فرما دیں گے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ دو طرح کی طاعتیں ہیں، اور ہم فرمایا کہ دونوں کو کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسی طاعت کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس کا بہت زیادہ بے حد و حساب اس کا فائدہ، اور اس کے لیے قبولیت کے لیے کچھ ایسی کڑی شرائط بھی نہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک فضل فرمائے۔